بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے لکھنؤ پیکٹ، جو کہ ہوا تھا 1916 کے اندر۔ آج کی اس ویڈیو میں جو بک ہم یوز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہادی پاک اسٹڈی کمپلسری فار BS 4 ایئر پروگرام۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چیپٹر 1 میں آلریڈی ڈسکس کر چکی ہوں، اسی چینل پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ پہلے 3 ٹاپک بھی میں ڈسکس کر چکی ہوں۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے لکھنؤ پیکٹ 1916۔ اس کے بعد ہم خلافت موومنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ میں آپ کو لے کے چلتی ہوں اپنے چینل کے اوپر، جس کے اوپر یہ سارے ویڈیوز آلریڈی اپلوڈڈ ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دیے ہوئے ہیں۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ویب سائٹ کا لنک دیا ہوا ہے، ویب سائٹ کے لنک پہ کلک کر کے آپ بک کا نوٹس PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، دا لکھنؤ پیکٹ 1916۔ لکھنؤ پیکٹ کیا تھا آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ جب آل انڈیا مسلم لیگ بنی تو مسلمانوں کے اندر جو ہے ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہمیں الگ پرچم کے طرح اکٹھا ہونا ہوگا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کو 1913 کے اندر جوائن کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنے سال پہلے کرتے ہیں، وہ 3 سال پہلے جوائن کرتے ہیں، اور اس وقت وہ دونوں پارٹیز کے ممبر بنتے ہیں۔ کانگریس کے بھی وہ ممبر ہیں اور مسلم لیگ کے بھی وہ ممبر ہیں۔ جیسے ہی وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ممبر بنتے ہیں قائد اعظم، وہ مسلمان اور ہندو کی یونٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور دسمبر 1915 کے اندر وہ ایک میٹنگ رکھتے ہیں کانگریس کی اور مسلم لیگ کی، جس کے اندر جو بامبے میں ہیلڈ کی جاتی ہے، بامبے میں ہوتی ہے، جس کے اندر وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو کی کوآپریشن اور کلوز ریلیشن کتنا ضروری ہے، اور لوگ ایگری کرتے ہیں کہ بہت زیادہ کوآپریشن کی ضرورت، اور کوآپریشن صرف اسی طریقے سے آ سکتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں ایسا چینج لے کے آیا جائے جو مسلم اور ہندو فرینڈلی ہو۔ صرف ہندو فرینڈلی نہ ہو، صرف مسلم فرینڈلی نہ ہو، بلکہ دونوں کو ایکول نظریے کے ساتھ دیکھا جائے۔ اور یہ جو ہے اسی کے مد نظر ایک اور میٹنگ جو ہے کلکتہ کے اندر 1916 کے اندر رکھی جاتی ہے، جہاں پہ یہ باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں نومبر 1916 کے اندر۔ بہت زیادہ لمبی ڈسکشن کے بعد دونوں آرگنائزیشن جو ہیں وہ لکھنؤ پیکٹ کرنے پہ راضی ہو جاتی ہیں، جو کہ ہوتا ہے دسمبر 1916 کے اندر۔ اس لکھنؤ پیکٹ کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لکھنؤ پیکٹ کا فائدہ یہ ہے کہ ہندو اور مسلم جو کہ 2 پارٹیز ہیں وہ کوآپریشن کے ایگریمنٹ پہ آ گئی ہوتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے ہر طرح سے، کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی، الیکٹوریٹ کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر بھی۔ جو پوائنٹس امپورٹنٹ پوائنٹ لکھنؤ پیکٹ میں ڈسکس کیا گیا اور جن پہ ایگریمنٹ کیا گیا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ دا کانگریس ایکسیپٹڈ سیپریٹ الیکٹوریٹس فار مسلم۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی کمیونٹی ہے اس کے اندر ہندو ہی کھڑے ہوتے تھے، اور ہندو ظاہری بات ہے وہ میجورٹی میں تھے تو جیت جاتے تھے۔ بے شک مسلمان کا علاقہ ہے لیکن اس کے اندر بھی ہندو جیت جاتا تھا، وہ اس وجہ سے کیونکہ ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، مسلمان مائنورٹیز میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ دو جس کے اندر مسلمان ہی سیٹ پہ آئے اور کوئی سیٹ پہ نہ آئے۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ ہندو جو ہے وہ میجورٹی کے اندر ہے اور مسلم جو ہیں وہ مائنورٹی کے اندر ہے، اور مسلمس کو ایکسیپٹ کیا جائے، ان کو ایک اسپیسیفک سیٹ دیا جائے، اسپیسیفک کوٹا دیا جائے پروونشل لیول پہ۔ تیسرا پوائنٹ جو یہ تھا وہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ 1/3 ہونا چاہیے، 1/3 الیکٹڈ ممبر ہونا چاہیے، کس کے اندر؟ لیجسلیچر کے اندر، اور ان کا سیپریٹ الیکشن ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہندو اور مسلمان ایک ہی سیٹ کے لیے کھڑے ہوں اور پھر ہندو کیونکہ تعداد میں زیادہ ہے تو جیت جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مسلمان اور مسلمان کے ہی درمیان میں الیکشن ہوگا مسلمانوں کی سیٹ کے اوپر، اور کوئی ایک مسلم ہی لازمی آئے گا لیجسلیٹر کی سیٹ کے اوپر، جس میں انہوں نے تعداد رکھی تھی 1/3 کی۔ اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ ریزولوشن آئی وہ یہ کہ اگر کوئی بھی پرائیویٹ یا کوئی بھی مائنورٹی کے لیے ریزولوشن پاس کی جاتی ہے تو جس کمیونٹی کے لیے ریزولوشن پاس کی جا رہی ہے اس کا 3/4 یعنی کہ 1/3 3 حصے جو ہوں گے 4 میں سے ان کا ایگری کرنا لازمی ضروری ہے۔ ایک چیز کے 4 پورشن ہوتے ہیں تو 3 پورشن جو ہیں ایگری ہونا ضروری ہے، اگر ایک ایگری نہیں بھی کرتا تو کوئی بات نہیں ہے۔ جو 5واں پوائنٹ نظر میں آیا وہ یہ کہ ایگزیکیوٹیو اور جوڈیشری جو ہیں وہ سیپریٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، سیپریٹ انسٹیٹیوٹ ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے کام میں انٹرفیئر نہ کریں، ایک دوسرے کے افیئر میں نہ بولیں۔ 3 جو ہیں ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، ایگزیکیوٹیو، جوڈیشری اور لیجسلیچر، تو یہ تینوں جو ہیں وہ علیحدہ رہیں۔ اس پوائنٹ میں یہ کہا گیا کہ ایگزیکیوٹیو اور جوڈیشری علیحدہ رہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے معاملات میں نہ بولیں۔ چھٹا پوائنٹ یہ بتایا گیا کہ جو پروویژنل گورنمنٹ ہے اس کے جو آدھے ممبر ہیں سینٹر کے وہ الیکٹ ہوں گے سیپریٹلی لیجسلیٹو کونسل کے، یعنی کہ عام زبان میں بتایا جائے تو جو پروویژنل گورنمنٹ کے لیے لوگ منتخب کیے جائیں گے ان میں مسلمانوں کا ووٹ ہونا لازمی ضروری تھا۔ اگلا پوائنٹ بھی کچھ اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ 4/5 آف ٹوٹل ممبر آف پروویژنل لیجسلیٹو کونسل شوڈ بی الیکٹڈ اینڈ دا ریسٹ شوڈ بی نامینیٹڈ،
جو 8واں پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کمیشن رینک آف آرمی شوڈ بی گیون ٹو دا انڈینس، یعنی کہ کمیشن کا جو رینک ہے انڈین آرمی کے اندر وہ ہندوؤں کو دیا جائے گا. کنکلوژن کیا تھا، لکھنؤ پیکٹ کیوں کیا گیا؟ لکھنؤ پیکٹ جو تھا وہ پہلا سنگ ماں کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اندر دونوں کمیونٹیز ہندو اور مسلم تھے وہ ڈیمانڈز رکھ رہے تھے اور اپنے آپ کو گورنمنٹ میں لے کے آنا چاہ رہے تھے. ہندو تو تھے ہی گورنمنٹ کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی تھے اور برٹش کے بھی تلوے چاٹ رہے تھے، یعنی کہ ہندو جو تھے وہ بہت زیادہ برٹش گورنمنٹ سے قریب تھے لیکن مسلمان نہیں تھے. لکھنؤ پیکٹ کے اندر مسلمانوں نے اپنی ڈیمانڈیں رکھنا سٹارٹ کی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ صرف کوپریشن اسی لیے ہو سکتی ہے کہ اگر برابری یا ایٹ لیسٹ ہمیں ہمارے رائٹس تو دیے جائیں. لیکن لکھنؤ پیکٹ جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا اور اس کے بعد خلافت موومنٹ آئی جو کہ ہم نے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کرنی ہے. اگر آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ